الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاۃ والسلام علی سید المرسلین محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین اللہم صلی علی محمد نبی الامی وعلی آلہ وصحبہ وسلم تسلیما اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید اللہ اکبر لا الہ الا اللہ واللہ اکبر وللہ الحمد سبحان ذی الملک والملکوت سبحان ذی العزت والعظمت والحیبت والقدرت والکبریاء والجبروت سبحان الملک الحی الذی لا ینام ولا یموت سبوح قدوس ربنا رب الملائکۃ والروح اللہم اجرنا من النار یا مجیر یا مجیر یا مجیر۔ میرے بچے اور دوستو السلام علیکم۔ آپ سب پر اللہ کا بڑا ہی کرم اور فضل نازل ہو۔ رجوع اللہ، اللہ کی طرف رجوع رکھنے والے لوگ اپنی ذات اور صفات کو پاک رکھنے والے لوگ، چاہے وہ عمل سے ہو، چاہے وہ قول سے ہو، زبان سے ہو، یہ لوگ کبھی کسی میدان میں ہارا نہیں کرتے۔ اللہ اپنے بندوں پر بڑا ہی لطف کرنے والا ہے، جسے چاہتا ہے کشادہ رزق عطا کرتا ہے، اور تمہارا رب بڑی طاقت، بہت بڑے غلبے والا ہے۔ ہم بھی دعوت دیتے ہیں، سارے دیتے ہیں، جو لوگ نیکی کے راستے پہ ہیں ان کا طریقہ وتیرہ یہی ہے کہ وہ جہاں کھڑے ہوتے ہیں وہ اپنے پروردگار کی بات کرتے ہیں، وہ آخرت کی بات کرتے ہیں۔ تبلیغ اسی چیز کا نام ہے، لا علم تک علم پہنچانا، بھٹکے ہوں کو راستہ دکھانا، لیکن راستہ وہی ہونا چاہیے جو پیارے نبی آقا دو جہاں حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہمیں دکھا گئے۔ اچھا، جس طرح سے ہم تبلیغ کرتے ہیں اللہ بھی اسی طرح تبلیغ کرتے ہیں۔ ہاں، اللہ بھی اپنا تعارف کرتے ہیں، اللہ اپنے بارے میں بتاتے ہیں، اللہ بتاتے ہیں اللہ سب سے بڑا دوست ہے، اللہ سب سے بڑا طاقتور ہے۔ تم دنیا کی دوستیاں رکھتے ہو، وہ سب سے بڑا دوست ہے۔ تم دنیا کی یاریاں رکھتے ہو، اللہ سب سے بڑا یار ہے۔ تم دنیا میں پیار طلب کرتے ہو، اللہ سب سے زیادہ پیارا ہے۔ اسی طرح اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ جس کا ارادہ آخرت کی کھیتی کا ہو، دیکھو دعوت ہے، یہ پیغام ہے ہم سب کے لیے، آپ کے لیے بھی، میرے لیے بھی، انبیاء کے لیے بھی، تو ہم اسے اس کی کھیتی میں ترقی دیں گے۔ اور جو دنیا کی کھیتی کی طلب رکھتا ہو، اب یہ کون لوگ ہیں؟ ایک وہ بندہ ہے جو اپنی ذات کو مٹا کر ہر جگہ پر اللہ کی ذات کو بلند کرتا ہے۔ ایک وہ شخص ہے جو ہر جگہ اپنی ذات کو اونچا رکھتا ہے، اللہ کی بات ہی نہیں کرتا، کہیں پر اللہ کا تذکرہ ہی نہیں کرتا۔ ان میں سے بے شمار شرارتی لوگ ہیں جو ہر وقت فتنہ و فساد میں لگے رہتے ہیں۔ ایسا علم بیان کرنا جس کی نہ تحقیق ہو، نہ جس کی سمجھ ہو۔ اللہ والا کون ہوتا ہے؟ جیسے پی ٹی ماسٹر لیفٹ رائٹ کراتا ہے نا، لیفٹ رائٹ، اور وہ لیفٹ کا اور رائٹ اٹھا لے کوئی تو پاؤں پہ سوٹی مارتا ہے اور پورے مجمع پہ اس کا دھیان ہوتا ہے۔ اسی طرح اللہ والے کو بھی پیچھے سے آواز آتی ہے لیفٹ رائٹ کی، اور یہ بھی بتا دیں کہ اگر وہ لیفٹ کی جگہ رائٹ اٹھائی تو سوٹی پڑتی ہے۔ اور جو رسیوں سے باندھ کر چلائے جاتے ہیں، جو تنابوں سے ڈال کر چلائے جاتے ہیں، یہ تو کٹ پتلی کی طرح کھیلتے ہیں۔ ان کا اظہار کھلانے والے کا ظہور ہوتا ہے۔
اور فی زمانہ فی الوقت. اب ہم کنویں کا علم حاصل کرنا شروع کر دیں کہ اس میں سے ڈول کتنے نکالنے ہیں تو بے مقصد ہے. عجم عرب بڑا فرق آیا، معاشرت کا فرق آیا، رہن سہن کا فرق آیا. تو اس کو ہم آہنگ کرنے کے لیے بھی مجدد زمین پر لائے گئے. یہی لوگ تھے تجدید ایمان والے لوگ، جنہوں نے عرب اور عجم کی جو مصائب اور مسائل تھے ان کو سیدھا کیا اور بتایا کہ معاشرت کے لحاظ سے جو فرق پیدا ہو جاتا ہے دین میں، اس کو کیسے ہم آہنگ کیا جائے گا، سنکرونائز کیا جائے گا. یہ بہت بڑا عمل تھا. اسی عمل کے ذریعے قرآن پہ اعراب لگائے گئے اور پیارے نبی نے اپنی آخری ایام میں معاشرت کی اجازت دے دی. معاشرت علاقائی نظام کے مطابق آپ کا رہن سہن، آپ کے کپڑے، آپ کا لباس، آپ کے گھر، یہ چیزیں جو تھیں ان کی، اور آپ کی بول چال، لہجہ، طرز. جو بڑے لوگ ہیں ان کی ذمہ داریاں زیادہ، جو عام فہم لوگ ہیں ان کی ذمہ داریاں کم. کچھ لوگوں کو اللہ کہتے ہیں کہ میں نے پیدا ہی جہنم کے لیے کیا ہے. بڑی حیران کن بات ہے یہ. وہ لوگ کہاں جائیں؟ یہ وہ لوگ ہیں جن کو سکھوں کے گھر پیدا کیا، جن کو ہندوؤں کے گھر پیدا کیا، جس کو کفرستان میں پیدا کیا. ایک بندے کو نیک تینت پیدا کیا، ایک کو کمینہ پیدا کیا، ایک کو گورا پیدا کیا، ایک کو کالا پیدا کیا، ایک کو سکھ کے گھر میں پیدا کیا، ایک کو پیغمبر کے گھر میں پیدا کیا. یہ اللہ کے تقدیر کے وہ نظام جہاں تک عام آدمی نہ پہنچتا ہے نہ سوچتا ہے. ایک آدمی کو درمیان میں پیدا کر دیا ہے، پیچھے دیکھتا ہے تو جہنم ہے، آگے دیکھتا ہے تو جنت ہے. کچھ لوگ ایسے ہیں جو ساری زندگی جہنم کے دروازے پہ رہتے ہیں، آخری دنوں میں جنت میں چلے جاتے ہیں. شاید شہادت دے دیتے ہوں، شاید کوئی ایک ہی اتنا بڑا کام کر دیتے ہوں کہ پروردگار ان سے خوش ہو کر ان کے سارے گناہ معاف کر دیتا ہو. کچھ لوگ ایسے ہیں جو ساری زندگی جنت کے دروازے پر اور آخری دنوں میں جہنم میں چلے جاتے ہیں. شاید ایسے لوگ جو اپنے اعمال پر کبر کرتے ہوں، جو اپنے علم پر کبر کرتے ہوں، جو فخر و غرور اور تکبر اور جھوٹ اور فساد کی زندگی پر شیدا ہوں. تو میرے بچوں اور دوستو، کھیل بہت حیران کن ہے، اتنی آسانی سے سمجھ آنے والا نہیں. ہمیں نہیں علم ہوتا کہ ہم کس طرز پر، کس ڈگر پہ زندگی گزار رہے ہیں. پڑھی پڑھائی کتابیں پڑھنا سنانا بہت آسان، اس کا تجزیہ کرنا، ادراک کرنا، نتیجے تک پہنچنا ناممکن، بہت مشکل. بڑی بھاری گہرائی میں اترنا پڑتا ہے، بڑا وقت دینا پڑتا ہے، بڑی تنہائی تک اترنا پڑتا ہے، پھر بھی حاصل نہیں ہوتا. مدتوں آپ تنہائی میں ڈوبے رہیں، آپ کی عقل کام ہی نہیں کرتی، عقل معوف ہوتی چلی جاتی ہے، عقل ساتھ دینا چھوڑ دیتی ہے. تو ایسے وقت میں اللہ کسی کی مشقت اور محنت کو ضائع نہیں کرتے. ہمارے اندر 20,000 تاروں کے اندر ایک تار ایسی بھی لگی ہے کہ جہاں اللہ مفت و مفت ہمیں علم دے دیتے ہیں، ہمیں عمل دے دیتے ہیں، ہمیں توفیق عطا کر دیتے ہیں، ہمیں طاقت عطا کر دیتے ہیں، ہمیں جرت عطا کر دیتے ہیں، جرت اظہار عطا کر دیتے ہیں، فصاحت اور بلاغت عطا کر دیتے ہیں، درد دل عطا کر دیتے ہیں، فہم عطا کر دیتے ہیں، ادراک عطا کر دیتے ہیں. اور یہ سارا کچھ ہوتا ہے تعلق اللہ کی تار کے ذریعے. جب تعلق اللہ کی تار آن ہوتی ہے تو میرے دوستو اس میں سے بیشتر تاریں ایسی ہیں جو خالی پڑی ہوتی ہیں، ان میں کرنٹ چلنے لگ جاتا ہے، اشک باری شروع ہو جاتی ہے اور درد دل کے ذریعے انسان کی آنکھیں بھیگی رہنے لگتی ہیں. کوشش ایک ایسی چیز ہے جس پر عطا ہوتا ہے، اور جو لوگ کوشش نہیں کرتے یہ لوگ
ہمیشہ محروم رہتے ہیں۔ میرے بچوں اور دوستوں، بات بڑی سمجھنے کی ہے۔ جب اللہ تعالیٰ کہتے ہیں نا کہ میرا دنیا کی کھیتی اور آخرت کی کھیتی، تو ہم اس کو ترقی دیتے جاتے ہیں، یعنی ایسی ترقی عطا کرتے ہیں کہ یہ توفیق کی یہ تاریں آن ہوتی چلی جاتی ہیں اور جگمگ شروع ہو جاتی ہے، اور رتی جگہ شروع ہو جاتا ہے، راتوں کو انسان جاگنے لگ جاتا ہے، تنہائی پسند ہونے لگ جاتا ہے، زبان بند ہو جاتی ہے اور اللہ سے باتیں شروع ہو جاتی ہیں۔ قدرت والا کیا کرتا ہے؟ قدرت والا ان کے ہاتھوں پر لنگر جاری کرتا ہے۔ یہ علامت ہوتی ہے اس بات کی، ہاں یہ علامت ہے اس بات کی کہ اللہ تعالیٰ ان کے ہاتھوں پہ لنگر جاری کرتا ہے، شفا جاری کر دیتا ہے، داد رسی جاری کر دیتا ہے، دستگیری جاری کر دیتا ہے۔ اصل میں کائنات کا سخی کون ہے؟ اللہ ہے، لیکن وہ سخی نہیں ہے، سخیوں کا سخی ہے۔ کائنات کا سب سے بڑا داتا کون ہے؟ اللہ ہے، لیکن وہ داتا نہیں ہے، داتاؤں کا داتا ہے۔ کائنات کا سب سے بڑا آقا کون ہے؟ اللہ ہے، لیکن آقا نہیں ہے، آقاؤں کا آقا ہے۔ کائنات کا مولا کون ہے؟ کائنات کا مولا بھی اللہ ہی ہے۔ مولا کہتے ہیں کارساز کو، کارگزاری والے کو، سرکار کو، جو لوگوں کی داد رسی کرے، جو لوگوں کو مشکلوں سے نکال دے، جو درگزر سے کام لے، جو کارسازی کرے۔ لیکن اللہ مولائے کل ہے، کن کائنات کا مولا ہے۔ مولا پیدا کرتا ہے، سخی پیدا کرتا ہے، داتا پیدا کرتا ہے، لٹانے والے پیدا کرتا ہے۔ کس کے لیے؟ جس سے خوش ہو جاتا ہے، جس سے اللہ خوش ہو جاتا ہے۔ اللہ لطیف بعبادہ یرزق من یشاء وہو القوی العزیز۔ اس لیے کہ تمہارا رب ہے ہی بہت قوت والا۔ ایک ادا کیا ہے، اس ادا کے پیچھے عطا کیا ہے۔ یہ ادا کیا ہے کہ آپ مسجد میں سب سے پہلے چلے آئے، سبحان اللہ، یہ بہت بڑی ادا ہے۔ جو مسجد میں بہت پہلے چلے آئے، یہ بہت بڑی ادا ہے۔ اور عطا کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ یہ دروازوں کے دونوں طرف فرشتے کھڑے ہوتے ہیں کتاب لے کر کہ پروردگار عالم یہ سب سے پہلے داخل ہو رہا ہے، دل اس کا بڑا خوش ہے، اور یہ بڑے پیار اور محبت سے تیرے لیے یہاں پر آیا ہے۔ جیسے فرشتے اللہ سے باتیں کرتے ہیں اور پوچھتے جاتے ہیں، اور اللہ اسی طرح بندے اور اللہ کے درمیان ہاتف غیبی ہے۔ ڈائریکٹ کوئی اللہ کی آواز سن سکتا ہے نہ سمجھ سکتا ہے، اس کے درمیان ہاتف غیبی ایک خاص قسم کی مخلوق، اللہ کا ایک فرشتہ ہے جو اس کنورسیشن کو آپ دیکھتے ہیں نا، یہ سارا یو این او میں ادھر ادھر، کہ وہاں پر آپ کسی بھی زبان میں بولیں، ہر بندے کو اس کی زبان کی آواز جا رہی ہوتی ہے۔ آپ زمین پر کسی طرح کی بھی آواز نکالیں، چاہے وہ بلبل ہو، ہدہد ہو، کوا ہو، چیل ہو، اللہ کو سمجھ آتی ہے۔ اس طرح زمین میں پنجابی بولیں، اردو بولیں، انگلش بولیں، فارسی بولیں، ہندی بولیں، جو بولیں گے اللہ کو سمجھ آتی ہے۔ تو اسی طرح یہ قدرت الہی کے نظام ہیں، انداز ہیں، طریقے ہیں کہ جب آپ یہ والی ادائیں اپنانا شروع کر دیتے ہو، مسجدوں سے، یہ مسجد نہیں، اللہ کا گھر ہے، یہ کسی کی ملکیت نہیں ہوتی، یہ اللہ کا گھر ہوتا ہے، یہ ادب کا گھر ہے، یہ خانہ خدا ہے۔ اگر وہ خانہ کعبہ ہے تو یہ بھی خانہ خدا ہے۔ یہاں بھی آؤ گے تو اللہ سے ملاقات ہوگی، یہاں بھی آؤ گے تو طریقہ سلیقہ سیکھ کے آؤ گے۔ بے ادب نہیں آ سکتے، برے لباس سے نہیں اندر آ سکتے، بے وضو نہیں آ سکتے، ننگے اور گندے ہو کے یہاں پہ اندر داخل نہیں ہو سکتے۔ آپ کو پاک صاف ہو کر خوشبو کی، کیوں کہ آج اللہ نے آپ کو بلایا ہوا ہے۔ جمعہ کا دن کیا، 5 وقت کی نمازوں، یہ دعوت ہے آپ کی۔
اللہ آپ کو بلاتے ہیں، اللہ یہاں پر آپ کو سمجھاتے ہیں، ضروری نہیں ہے کہ آپ اس طرح سے باتیں بھی کرو۔ یہ ادا اور عطا کا وہ عظیم کھیل ہے جس میں آپ کو معلوم نہیں ہوتا، لیکن آپ کو اللہ کی توفیق اور قرب حاصل ہو جاتا ہے، آپ کو اللہ کے منصب حاصل ہو جاتے ہیں۔ ہاں، ضروری نہیں ہے کہ یہ ساری چیزیں آپ کو علم سے حاصل ہوں، عمل سے بھی بے شمار چیزیں حاصل ہوتی ہیں، طریقہ، وتیرہ، سلیقہ، ادب، لحاظ۔ کبھی کبھی خاموشی ایک بڑی تقریر سے اچھی ہوتی ہے۔ بے وقت بولنا، بے محل بولنا کبھی کبھی انسان کو رسوا کر دیتا ہے۔ بیجا بولنا، دو بندوں کے درمیان بولنا، بڑی بات کاٹ کر چھوٹی بات کرنا، اپنے بڑے کے سامنے بولنا، پیر و مرشد کی بات کاٹ کے بات کرنا، یہ ساری ہلاکتیں ہیں۔ اسی طرح یہ ادائیں ایسی ہیں جو انسان کو تباہ و برباد کرتی ہیں۔ آپ کو کتنا ہی علم ہو، لیکن اگر پیر و مرشد کو بات کر رہے ہیں تو آپ اس کو ادب سے سنیں اور اس کو دل میں بسائیں۔ یہ وہ باتیں ہیں۔ اگر تو نظام تباہ ہو رہے ہیں آپ کے، آپ عاجز اور مجبور ہوتے جا رہے ہو، آپ کا ادب لحاظ دنیا میں پیدا نہیں ہو رہا، لوگ آپ سے محبت نہیں کرتے، آپ کو گالیاں پڑتی ہیں، لوگ آپ کو بد دعائیں دیتے ہیں، آپ کے گھروں میں جھگڑے ہیں، آپ کے گھروں میں فساد ہیں، آپ کا ادب کرنے والا کوئی نہیں، آپ دنیا میں تنہا ہوتے جا رہے ہیں، تو پھر آپ سمجھ لیں کہ آپ بری حرکتوں میں ملوث ہیں۔ بری حرکت کس کو کہتے ہیں؟ اللہ سے دوری، اللہ کی نافرمانی، اللہ کے مزاج کے خلاف کھیلنا، اللہ کی چاہت کے خلاف کھیلنا۔ بے شمار لوگ ہیں جن کا لیول ہی یہ نہیں ہے کہ یہ باتیں ان تک پہنچیں، وہ مبہوت ہو جاتے ہیں۔ اچھا، جو بات سمجھ نہیں آتی نا، اس پہ بندہ اکڑ جاتا ہے، سیدھا ہو کے بیٹھ جاتا ہے، وہ اندر تسلیم ہی نہیں کرتا دل سے، اور وہ باتیں جو تسلیم حق ہو جاتی ہیں انسان اس پر خوشی مناتا ہے، اس پر خوشی کا اظہار کرتا ہے۔ یہ بھی اللہ کا طریقہ ہے۔ جیسے اللہ تعالیٰ نے ایک مشینری فٹ کی ہے انسان میں کہ وہ جس کو پسند کرتا ہے اس کے نام پر وہ خوش ہوتا ہے، اس کو پا کر خوشی محسوس کرتا ہے، اور جس کو وہ ناپسند کرتا ہے اس کے سامنے وہ مسکراتا بھی نہیں ہے۔ اور یا کبھی کبھی ہم اپنے گناہوں کی وجہ سے ایسے مقام تک جا پہنچتے ہیں جہاں ہمارے دل جل جاتے ہیں، ہمارے دل کالے ہو چکے ہوتے ہیں، اور ہمیں بات تسلیم نہیں ہوتی۔ اس کو جلنے کا مطلب کیا ہوتا ہے کہ اس پر شیطان کا قبضہ ہوتا چلا جاتا ہے۔ یہ بلیک ہول جو نبی نے فرمایا کہ یہ بلیک ہول کیا ہے، شیطان چونکہ کالا ہے، اس کی صفات کالی ہیں، اور یہ جس جگہ پہ ہاتھ رکھ دیتا ہے وہ چیز بلیک ہو جاتی ہے۔ جس جگہ پر اللہ ہاتھ رکھ دیتے ہیں، نبی ہاتھ رکھ دیتے ہیں، وہ روشن ہو جاتی ہے۔ اور میں بتا دوں آپ کی طلب پر ہاتھ دونوں ہی رکھتے ہیں۔ ہاں، یہ نہ سمجھیں کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم بہت دور کہیں رہتے ہیں، اللہ آپ سے کہیں بہت دور رہتے ہیں۔ ہاں، آپ کو اللہ کے پاس جانے کے لیے زمین آسمان کا فاصلہ طے کرنا پڑے گا، پھر اس کو آسمان میں داخل ہونا پڑے گا، وہاں سے وہ عروج حاصل کرتے کرتے 7ویں سدرۃ المنتہا پہ جائے، پھر وہ لامکاں کے فاصلے حاصل کرے، پھر وہ کعبہ قوسین پر پہنچے، پھر اللہ سے نہیں، ایسا کچھ بھی نہیں ہے۔ اللہ 100% آپ سے بھی آپ کے زیادہ قریب ہے۔ کیا میرے محبوب یہ جب پوچھتے ہیں کہ اللہ کہاں ہے تو کہہ دو کہ اللہ ان کی شاہ رگ سے بھی زیادہ، شاہ رگ جتنا قریب نہیں ہے، شاہ رگ سے بھی زیادہ قریب ہے، اس سے بھی زیادہ قریب ہے۔ ہاں، اور جب یہ تم سے پوچھتے ہیں کہ تمہارا رب کیسا ہے تو بتا دو کہ تمہارا رب بڑا ہی رحمان اور رحیم ہے، تمہارا اللہ سمیع اور بصیر ہے، تمہارا اللہ حی اور قیوم ہے، تمہارا اللہ تو ستار اور غفار ہے، تمہارا اللہ تو غنی بھی ہے اور مغنی بھی ہے، اور تمہارا اللہ تو یا حفیظو تمہاری حفاظت کرنے والا ہے، تمہارا اللہ تو یا محیمینو تمہاری بڑی ہی نگہبانی کرنے والا ہے۔
تمہارا اللہ نور ہی نور ہے، تمہارا اللہ نور ہی نور ہے، تمہارا اللہ جو ہے یہ حسن ہی حسن ہے۔ سبحان اللہ۔ تو میرے بچوں اور دوستوں، ہمارے نبی کون ہیں؟ ہمارے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کیا ہیں؟ اگر یہ سمجھ آ جائے تو سارے تعلق اللہ والے بن جاؤ۔ صحابہ کرام نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ہر ادا کو دیکھتے تھے۔ آپ بیٹھے کیسے ہیں، آپ چلتے کیسے ہیں، آپ بولتے کیسے ہیں، آپ مسکراتے کیسے ہیں، انہیں یہ پتا تھا کہ نبی کی ہر ادا اللہ ہی کی ادا ہے۔ جو نبی کی طرز پر آتا جائے گا وہ اللہ والا ہوتا چلا جائے گا۔ اب دیکھو پیارے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم جب چلتے تو تکبرانہ انداز میں نہ چلتے ہیں، بلکہ آہستہ آہستہ باوقار انداز میں چلتے اور آگے کو جھکے ہوئے ہوتے، جیسے کوئی شخص اپنے پاؤں کو دیکھ رہا ہے، اس طرح سے جھک کے چلتے تھے۔ اور جب فتح مکہ کا دن آیا تو اس دن بھی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا سر مبارک اتنا جھکا ہوا تھا کہ اونٹ کا جو کوہان ہے اس سے بار بار آپ کا سر مبارک ٹکرا جاتا تھا، جبکہ آپ تو فوت بڑے فاتح بن کر مکے میں داخل، بڑی فتح کا دن تھا، بڑے جشن کا دن تھا۔ اپنے ہی لوگوں پر، ایسے لوگوں پر جنہوں نے تکبرانہ نظام کو بچانے کے لیے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے ظلم کیے تھے، مار پیٹ کی تھی، آپ اس نے اجازت دیتے 2 دن کی کہ مار مار کے ان کو دمبا بنا دو، لیکن نہیں کیا آپ نے۔ آپ اتنا جھکے ہوئے تھے، اتنا جھکے ہوئے تھے کہ آپ کا سر اقدس، سر مبارک بار بار اونٹ کے کوہان سے لگ جاتا۔ صحابہ کرام اس کو بھی دیکھ رہے تھے، تو آپ سمجھ گئے کہ آپ سے زیادہ رحیم، آپ سے زیادہ شفیق اور آپ سے زیادہ کریم کوئی دوسرا نہیں۔ یہ بات یاد رکھنی چاہیے کہ جب تک ہمارے اندر ان کے اوصاف شامل نہیں ہو جائیں گے، بھئی ہم نعرہ لگائیں، دونوں ہاتھ اٹھائیں اور اس کے بعد کریں نا، پھر بڑی بدمزگی والی بات ہے۔ جب کسی کو مخاطب کرتے تو اپنا پورا بدن اس کی جانب پھیر لیتے۔ ایک بات بڑی تحقیق کی بات ہے جو میں آپ کے سامنے پیش کر رہا ہوں۔ 100 کتابیں کھنگالی جائیں نا تو کچھ باتیں ملتی ہیں۔ آپ کی نگاہیں ہمیشہ نیچی ہوتی، آپ ہمیشہ غور و فکر اور تدبر میں رہتے۔ کیا سوچتے؟ خاموش نہیں رہتے تھے بلکہ اللہ کے بارے میں سوچتے رہتے۔ نتیجہ کیا نکلتا؟ جب آپ اللہ کے بارے میں سوچو گے تو آپ کی سوچ میں رب کا احاطہ بات آئے یا نہ آئے، لیکن ایک دن آتا ہے کہ رب پورے کا پورا سمجھ آنے لگ جاتا ہے۔ اسی کو اللہ کی پہچان کہتے ہیں، اسی کو اللہ کا عرفان کہتے ہیں۔ حقیقت راز یہ ہے کہ وہ آپ کو اپنی باتیں سنانے لگ جاتا ہے، آپ کے اندر وہ تاریں روشن کر دیتا ہے، سننے والی بھی اور سنانے والی بھی۔ جہاں آپ اپنے اللہ کی، اور اگر کہیں آپ اللہ کی بات کو ماننے والے بن جائیں تو اللہ آپ کے علم میں اضافہ کر دیتے ہیں۔ اگر آپ اللہ کے علم کو مخلوق خدا کے لیے استعمال کرنا شروع کر دیں تو اللہ آپ کو عمل عطا کر دیتا ہے۔ اگر عمل کو آپ اللہ کی خاطر استعمال کریں، اس میں ریا نہ ہو، خالص اللہ کے لیے ہو، تو پروردگار عالم آپ کو عقل عطا کر دیتے ہیں۔ جب آپ عقل کو اپنے پروردگار کے لیے پازیٹیو استعمال کرتے ہیں تو اللہ تعالیٰ آپ کو حکمت عطا کر دیتے ہیں۔ جب آپ حکمت کے راستوں پر چلتے ہوئے مخلوق خدا کی خدمت کرتے ہیں تو وہ پروردگار عالم آپ کو دانائی عطا کر دیتا ہے۔ اور دانائی، حکمت و دانائی اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں اس کو بہت بڑا انعام، اکرام اور فتح قرار دیا اللہ نے۔ کسی بھی انسان کے لیے اس کو بہت بڑی فتح۔ حکمت و دانائی کیا ہے؟ انسان فصیح ہو جاتا ہے، اس کی زبان پاک ہو جاتی ہے جب وہ اپنی زبان کو جھوٹ سے پاک کر لیتا ہے، جب وہ اپنی زبان کو غیر اللہ سے بولنے سے پاک کر لیتا ہے، جب وہ بغض سے اپنے دل کو صاف کر لیتا ہے، جب وہ کبر سے اپنے دل کو پاک کر لیتا ہے،
کسی کی بات کو بات کاٹ کے اپنی بات کرنا بھی تو کبر ہے. آپ کے علم کی ضرورت ہی نہیں ہے, سب سیدھے چل رہے ہیں, لیکن آپ جان بوجھ کے پنگے بازی کرتے ہو, جان بوجھ کر آپ اپنا علم بگاڑنے کی کوشش کرتے ہو, تو تب بھی آپ سمجھتے ہو. ہاں, کسی کے وقار کو بلند کرنے کے لیے, کسی کو اللہ کا قرب دینے کے لیے آپ کو علم ہونا چاہیے کہ یہ بندہ کھڑا کہاں پر ہے. ہاں, اس سے بڑی بات کریں آپ, تو اس کو فصاحت کہتے ہیں. اور بلیغ وہ ہوتا ہے جسے اللہ قوت گوئی آئی. آپ کا بھی علم ہے, آپ بات نہیں کر سکتے. آپ کا بھی علم نہیں ہے, علم ہے, آپ جرت نہیں رکھتے. آپ کا بھی علم ہے, آپ شروع نہیں کر سکتے بات کو. آپ کا بھی علم ہے, آپ بات کو کا اختتام ہی نہیں کر سکتے. تو تقریر بھی فصاحت اور بلاغت کے درمیان ایک بہت بڑی حقیقت کا راز ہے. آپ بولے جا رہے ہیں, اگلا بندہ بور ہو گیا ہے, سمجھ ہی نہیں آ رہی. یہ جو ٹائم ہے اس میں کوئی بور نہیں ہو سکتا, اس لیے کہ یہ اللہ کا دیا ہوا دعوت نامہ ہے. آج آپ کو کوئی دعوت پہ بلائے اور نہ جائیں, پھر بلائے اور نہ جائیں, تو چوتھی بار جب اس گھر میں خوشی آتی ہے تو وہ کیا کرتے ہیں, وہ بیٹھ جاتے ہیں سارے. انہوں نے کہا بھائی اس کو اپنی بلانا, ہم نے یہ ہماری خوشیوں میں خوش نہیں. اور اسی طرح پروردگار عالم بھی جب بار بار بلانے پر اس کے گھر نہ آؤ تو وہ پھر نام ہی کاٹ دیتا, بلانا ہی بند کر دیتا, پھر بلاتا نہیں ہے. یہ لوگ بڑا فخر کرتے ہیں, یہ خوش ہوتے ہیں نماز نہ پڑھ کر, جمعہ نہ پڑھ کر. حقیقت میں 3 بار جس کو اللہ جمعے والے دن بلائے اور وہ نہ آئے, اس کا نام کاٹ دیا جاتا ہے. اللہ اس کو اپنے نافرمانوں میں لکھ دیتا ہے, اس کا نام مجرموں میں لکھ دیتا ہے. اور جو لوگ جمعے والے دن سب سے پہلے آ جاتے ہیں اور ان کے دل خوش ہوتے ہیں. آپ مہمان کے گھر جاتے ہو تو کیا کرتا ہے مہمان؟ مہمان آپ کے دل کو خوش کرنے کی کوشش کرتا ہے. جب آپ اس کے گھر میں داخل ہوتے ہو تو وہ دونوں ہاتھ پھیلا دیتا ہے. آپ سب سے پہلے اندر جاتے ہو, آپ آخری بندے جاتے ہو, تو وہ مل کر بھی وہ خوشی نہیں رہتی. اور جو سب سے پہلے آتا ہے اس کے لیے کتنے بڑے ہاتھ ہوتے ہوں گے. تو اللہ بھی کہتے ہیں کہ جو میرے پاس سب سے پہلے آتا ہے میں تو اس کو بڑی خوش دلی کے ساتھ لیتا ہوں. ہاں, اور پھر میں فرشتوں سے کہہ دیتا ہوں کہ آج میرے اس بندے کے لیے یہ لکھ دو, یہ لکھ دو, یہ لکھ دو. اچھا, دنیا بھی لکھتے ہیں, آخرت بھی لکھتے ہیں. یہ نہیں آپ سمجھو کہ صرف آخرت لکھتے ہیں. کوئی پتہ نہیں, اللہ تعالیٰ خوش ہو کے تیرے نام ٹیوٹا کرولا ہی لکھ دے. کوئی پتہ نہیں کہ تیرے نام اللہ ڈیفینس میں کوئی عالی شان گھر لکھ دے. ایسا بھی کرتے ہیں اللہ تعالیٰ, چھپر پھاڑ کے عطا کر دیتے ہیں, کوئی ایسا نظام پیدا کر دیتے ہیں. لیکن جو لوگ شاکر ہیں رب کی ملاقات کے, جو چاہتے ہیں کہ یہ دنیا عارضی اور فانی ہے, اگر ہم یہاں پر دل لگائیں گے تو نقصان اٹھائیں گے. بہتر ہے کہ ہم اپنا سارا انعام جو ہے وہ آخرت میں لے لیں اپنے پروردگار سے. تو اللہ تعالیٰ اس ادا کو بڑا ہی پسند کرتے ہیں. آپ کا 24 آور اپنے رب کے ساتھ رشتہ اور رابطہ رہتا ہے. ہر لمحے وہ قدرت والا آپ کی طرف دیکھتا رہتا ہے. جیسے جیسے آپ قربانی دے کر اپنے رب کا قرب حاصل کرتے جاتے ہو, وہ قدرت والا ویسے ویسے آپ کے نام انعام لکھتا ہے, چاہے وہ دنیا کا ہو چاہے وہ آخرت کا ہو. آپ کے دل میں جتنی دنیا کی خواہش ہوگی وہ دنیا میں کیش ہو جائے گا, اور جتنی آپ کے دل میں آخرت کی خواہش ہوگی وہ آخرت کے لیے رکھ دیا جائے گا. کبھی بھی نہیں سوچنا کہ اگر آپ پہلے نمبر پہ مسجد میں داخل ہوئے, آپ تہجد کے ٹائم مسجد میں آئے ہو اللہ کے پاس, آپ اشراق پڑھنے کے لیے آئے ہو, آپ چاشت پڑھنے کے لیے آئے ہو, آپ نماز مغرب پڑھنے کے بعد بیٹھ گئے ہو, آپ کو کچھ نہیں ملے گا. ایسا کبھی بھی نہ سوچنا. آپ بیٹھے ہو اور آپ اللہ کی محبت میں خوشی محسوس کر رہے ہو. آپ بیٹھے اللہ کا تذکرہ کر رہے ہو, آپ بیٹھے اللہ کا ذکر کر رہے ہو. تو پیارے نبی نے فرمایا کہ میری وفات کے بعد وحی تو ختم ہو جائے گی لیکن مبشرات بند نہ ہوں گے.
صحابہ کرام نے عرض کیا کہ اللہ کے پاک نبی مبشرات کیا چیز ہیں؟ تو آپ نے فرمایا کہ مبشرات وہ اچھے خواب ہیں جو نیک بندوں کو دکھائی دیتے ہیں، یعنی اس کے ذریعے اللہ کے اپنے بندوں سے تعلق قائم رہے گا، القاء کے ذریعے، الہام کے ذریعے، خیال کے ذریعے، سوچ کے ذریعے بھی آپ کا اللہ سے تعلق قائم رہتا ہے۔ پھر آپ نے فرمایا کہ ایک بات اور بتا دوں کہ دنیا میں جو تم زندگی گزار رہے ہو، ابن آدم جو ہم ہیں، جو گھڑی جو لمحہ ذکر الہی سے خالی گزارے گا، اس گھڑی کو ضائع کرنے پہ وہ روز قیامت افسوس کرے گا۔ کس نے کہا؟ کائنات کے مالک نے کہا۔ کس نے کہا؟ محمود مقام محمود کے مالک نے کہا۔ کس نے کہا؟ فخر موجودات نے کہا۔ کس نے کہا؟ فخر انسانیت نے کہا۔ کس نے کہا؟ رحمت للعالمین نے کہا۔ کس نے کہا؟ وجہ تخلیق کائنات نے کہا۔ کس نے کہا؟ جس کی بات اللہ سب سے زیادہ مانتے ہو سنتے ہیں۔ جیسے جیسے ہم نے مسجدوں سے تعلق توڑے، اللہ تعالیٰ نے اپنی نعمتیں ہم سے چھیننا شروع کر دی۔ ہندوستان پاکستان بنا، جو جس گھر میں گھس گیا وہ اس کا ہو گیا۔ آپ نے کلیم پیش کیا، وہ گھر آپ کے نام لکھ دیا، زمینوں پہ قبضے ہو گئے، آپ کے نام چڑھ گئے۔ اس کے بعد ہم نے دیکھا کہ بڑے بڑے پھل ہمارے یہاں پر دکانوں میں نہیں پھل بکتے تھے، اس زمانے میں سڑکوں پر سرے راہ اللہ سا پھل ڈال دیتے تھے، اور ایسے اہل حق لوگ ہوتے تھے کہ جب ان کا منافع پورا ہو جاتا تھا تو رات کو آوازیں دے کے سائیکل والوں کو مفت اٹھوا دیا کرتے تھے۔ اور آج ہم دیکھتے ہیں یہ غور کرنے والی باتیں ہیں کہ بتدریج ہم سے نعمتیں چھینی جا رہی ہیں۔ وجہ کیا ہے کہ ہم نے اپنے نبی کی ادائیں چھوڑ دی ہیں۔ اگر تجھے حرام کی پہچان نہیں، تیرے پیٹ میں چلا گیا تو یہ کینسر بن جائے گا، یہ پیٹ میں چلا گیا تیری لات توڑ دے گا، یہ تیری اولاد کے جسم میں داخل ہو گیا، یہ تیری اولاد تیری رہے گی نہیں۔ کوئی حرام اور چوری تو یہ چیز ہے، تو کس چیز پہ فخر کر رہا ہے؟ اور اس کا تجھے رائی کا حساب کل میدان حشر میں دینا ہوگا، موت کے وقت دینا ہوگا، قبر کے اندھیرے میں دینا ہوگا، قبر سے اٹھتے وقت دینا ہوگا، اور میدان حشر میں رہتے ہوئے دینا ہوگا۔ اور دوسری صورت میں جب آپ حلال پر اتفاق کرتے ہو تو کچھ دیر تو اللہ کس کے رکھتا ہے، اور اس کے بعد حلال میں سے ایسا عطا کرتا ہے۔ اور یہ بھی یاد رکھو، دنیا میں کچھ لوگ اللہ کے ایسے یار سجن بن جاتے ہیں، ہاں، اللہ ان کو بار بار کہتا ہے کہ تیری میری، تو میرا دوست میں تیرا دوست، تو میرا محبوب میں تیرا محبوب، اے میرے محبوب تیرے ذمہ جو کچھ بھی آج کے بعد اس کا جواب دے۔ اللہ کہتے میں ہوں، اور تیری میری ایک وقت آتا ہے، کتاب ہے، گولڈن بک ہے اللہ کی، یہ باتیں آپ کو کوئی نہیں بتائے گا۔ ان میں یہ والی ادا بھی، مسجد میں سب سے پہلے آنے والی ادا بھی شامل ہے۔ اللہ کے نام پر خوش ہونا، مسکرانا بھی اس ادا میں شامل ہے، سبحان اللہ کہنا بھی اس ادا میں شامل ہے، لا الہ الا اللہ پڑھنا بھی اس ادا میں شامل ہے، درود پاک پڑھنا بھی اسی ادا میں شامل ہے، اللہ کے سامنے ہاتھ جوڑ کر استغفار پڑھنا بھی اسی ادا میں شامل ہے۔ قرآن کو ترجمے پڑھنا، چاہے اٹک اٹک کے ہی پڑھ رہا ہو۔ نبی پاک فرماتے ہیں کہ جو اٹک اٹک کے قرآن پڑھ رہا ہے وہ میرے نزدیک بڑی عزت والا ہے۔ بھئی ہمیں اللہ نے عربی تو پیدا نہیں کیا، عرب گھر میں تو پیدا نہیں کیا، ماں نے ہمیں سکھایا ہو، ہم نے عربی اٹک اٹک کے ہجے کر کر کے پڑھی ہے۔ اور سب لوگ فصاحت و بلاغت والے پیدا نہیں کیے، سب لوگوں کے لہجے سیدھے نہیں ہیں، کچھ زبانیں ایسی ہیں جو کسی صورت بھی عربی سے بہت دور ہیں، ان کو جب عربی کی طرف لایا جاتا ہے تو علی بے بھی نہیں سمجھ آتی۔ تو پیارے نبی دیکھو، ہمارے نبی دیکھو، ان کی شان دیکھو، سبحان اللہ، یہ ہے شان، یہ ہے سمجھ کہ میرے نبی کا حال یہ تھا، ان کی دل کی کیفیت دیکھو، وہ سمجھتے تھے کہ کوئی کمزور سے کمزور بھی جو ہے
وہ اللہ کا قرب لینے سے نہ رہ جائے. آپ نے فرمایا جو اٹک ٹک کے پڑھتا ہے, ہکلا کے پڑھتا ہے, جو رک رک کے پڑھتا ہے, ان کو میں فصاحت والوں سے ڈبل لے کے دوں گا. یہ شان ہے تمہارے نبی کی. اور آج کا انسان کیا کرتا ہے؟ کبھی زندگی میں غلطی ہو جائے تو کہتے ہیں دین ہی ختم ہو گیا, دین خطرے میں پڑ گیا. ہاں, انہوں نے دین کو اپنی امپلیمنٹ کے لیے استعمال کیا ہے. یہ دین کو اپنی ذات کے لیے استعمال کرتے ہیں. ان کے اندر نہ صبر ہے نہ برداشت ہے. یہ دین نہیں ہے, بتا دوں میں. دین کسی اور چیز کا نام ہے. دین گرے کو اٹھانے کا نام ہے. دین کمزوروں کو چلانے کا نام ہے. اور دوسری صورت میں اللہ فرماتے ہیں کہ یاد رکھ, اگر تو نے دین کو اپنی ذات کے لیے استعمال کیا اور ہمیں علم نہیں ہوتا, ہم کر رہے ہوتے ہیں, تو پھر قیامت کا دن بہت عظیم دن ہے, اس کا انتظار کر. سورہ حج. اس دن سنگین حادثات پیش ہوں گے. وہ دن نہایت تلخ ہوگا. ہر طرف مصیبت چھا جائے گی. اور آپ دیکھ رہے ہو کہ ہر طرف مصیبت چھا گئی ہے. مہنگائی جن کے سروں پر سے گزر گئی ہے. ہمارے درمیان اسراف تھا. ہم ایک پلیٹ کھاتے تھے, ایک پلیٹ ضائع کرتے تھے. ہاں, اب لوگ ڈرنے لگ گئے ہیں. اب لوگ دیکھ رہے ہیں کہ گھی 600 روپے کلو ہو گیا ہے. سفید چنا جو ہے 450 روپے کلو ہو گیا ہے. اور آپ کو 1000 روپے کا ایک مزدور کو 4 لیٹر پیٹرول ملتا ہے اس کی مزدوری کے عوض. اور دیکھتے جا رہے ہیں کہ آگے ہونے کیا والا ہے. رک نہیں گیا, یہ رکے گا نہیں. اگر کوئی بڑا ہی لائق فائق بندہ آ جائے, بڑا ہی کمال کا بندہ آ جائے, بڑا ہی ٹیلنٹڈ بندہ آ جائے, بہت بڑا لیڈر آ جائے, تو 5-7 سال تک پاکستان کی تقدیر کو آگے پیچھے اب نہیں کر سکتا. آج ہمارے پاس یہ عرب جو ہے نا, یہ $3 ارب ایسے ناک سے پہنچ کے پھینک دیتے, اور آج پورے پاکستان کے پاس صرف $3 ارب ہے جو کسی کھاتے میں نہیں آتا. اور آج دیکھتے ہیں کہ سونا کہاں جا پہنچا ہے. صرافہ مارکیٹ ختم ہو گئی ہے. ہمارے نظام تباہ و برباد ہو گئے ہیں. سرکولیشن آف منی تباہ و برباد ہو گئی ہے. پاکستانی ریزرو, انٹرنل اینڈ ایکسٹرنل, سب تباہ و برباد ہو گئے ہیں. ہمارے پاس کسی قسم کی کمائی اور سورس باقی نہیں رہ گئی ہے. اور $45 بلین ہمیں آدھے سال تک کے لیے ضرورت ہے, ورنہ تباہی مچ جائے گی. ہمارے پاس پیٹرول کے ریزرو موجود نہیں ہے. ہمارے پاس گیس موجود نہیں ہے. یعنی اس کا استعمال اتنا بڑھا لیا, یا بڑھ گیا, یا جو کچھ بھی ہو گیا ہے. ہمیں باہر سے سارا کچھ لینا پڑتا ہے, یا ہم نے اس طرز پہ کام ہی نہیں کیا. تو میرے دوستو, دم دم مست کلندر ہو چکی اور ہونے والی ہے. نتیجہ کیا نکلتا ہے؟ وہ نتیجہ چھینا جپٹی, تباہی و بربادی, سیلف پروٹیکشن, نظاموں کی تباہی. جب پولیس کو دینے کے لیے آپ کے تنخواہیں نہیں ہوں گی, فوج کے لیے آپ کے بجٹ ہی نہیں ہوگا, اور $100 بلین پہ آپ کو اپنا ایٹم بم دینا پڑ گیا سروائیول کے لیے, تو انڈیا اسی دن آپ پر حملہ کر دے گا. تو ہم ایک ایسے میلے وقم میں اللہ نے ہمیں پیدا کیا کہ جہاں چاروں طرف ہمارے دشمن ہیں. لیکن اگر آپ چاہتے ہو بھئی گھر کو آگ لگ جائے, تو کیا آپ تب بیٹھے تاش کھیلتے رہو گے؟ گھر کو آگ لگ جائے تو آپ کہو گے جی کھانا پہلے کھا لیں پھر اس کے بعد کچھ کرتے ہیں. نہیں, آپ ہنگامی حالت پیدا کر دو گے, آپ تمام چیزیں شٹ ڈاؤن کر دو گے. آپ سب سے پہلے اپنے بچے بچاؤ گے, اس سے بعد آپ اپنا قیمتی اثاثہ بچاؤ گے. تو میرے دوستو, یہ وقت ہے مسجدوں کے رخ کرنے کا. یہ وقت ہے اس وقت بھئی ایک بندہ وہ ہو کہ ڈیزاسٹر آئے سب سے پہلے وہ مرے, اور ایک بندہ وہ ہو جو اینڈ پر جا کے جس کی باری آئے وہ سارا دیکھے, اور ایک وہ ہے کہ اینڈ پر بھی اس کی باری نہ آئے, اینڈ پر بھی اس کو بچا لیا جائے, پورا جہاز گرے اور اللہ ایک کو بچا لے. ایکسیڈنٹ ہو, سارے مر جائیں اور ایک بچے کو کچھ بھی نہ ہو.
پہچانو اپنے رب کی قدرت کا عالم کیا ہے. نہ وہ عاجز ہے، نہ وہ مجبور ہے، نہ وہ بے بس ہے، نہ وہ بے کس ہے. جس کو چاہے گا مارے گا، جس کو چاہے گا بچا لے گا. اور آج بھی ہم سوتے رہے، آوارگی ہے نہ چھوڑیں. آج بھی ہم دن رات ہنومان دیکھیں، آج بھی ہم انڈین ڈرامے دیکھیں، آج بھی ہم ننگی گندی فلمیں دیکھتے پھریں، آج بھی ہم ٹک ٹاکر بنے رہے ہیں، آج بھی سارا دن موبائل نکال کے گند اور یوٹیوب نکال کے گند دیکھتے رہیں. تو پھر دیکھ لینا، اگر تیری باری سال بعد آنی تھی تو اللہ 6 مہینے بعد لے آئے گا کہ پہلے اس کا گلا کاٹو. پھر بھی باز نہ آئے تو اللہ کہیں گے 3 مہینے بعد اس کا گلا کاٹو. پھر بھی باز نہ آئے گا تو اللہ کہیں گے اگلے مہینے اس کو اڑا کے رکھ دو اور آگے بھی اس کو جہنم میں پھینکو. اور لیکن یاد رکھنا، قوم یونس نے، یہ واحد قوم تھی جس نے اللہ کا عذاب نہیں مانتے تھے. پیغمبر کو بڑا ستایا، بڑی تکلیف دی، لیکن جب عذاب آیا سارے سجدوں میں گر گئے. یہ واحد قوم تھی جس پر اللہ نے عذاب نہیں. اس کے علاوہ قوم عاد و سمود جیسی 300 فٹ لمبے قد والوں کو اڑا کے رکھ دیا اللہ نے. تو استغفار ایک ایسی چیز، استغفار بڑھا دو، کلمہ بڑھا دو، درود بڑھا دو، تسبیحیں ہاتھ میں پکڑ لو. اللہ سمجھ جائیں گے یہ ڈر گیا ہے، اللہ سمجھ جائیں گے یہ میرے قریب آنا چاہتا ہے، اللہ سمجھ جائیں گے یہ میری پناہ مانگ رہا ہے. دیکھ لینا میری یہ باتیں پتھر پہ لکیر ہیں. میں کر کے دیکھو، چھوڑ دو بری حرکتیں، یہ برے قول اور برے فعل، ہر چیز کو 0 پہ لا کے دیکھو. پھر دیکھنا تقدیریں بدلتی کہ نہیں بدلتی. طوفان آئے گا لیکن تجھے ہاتھ نہیں لگائے گا. آج کے بعد اپنے لیے جینا چھوڑ دو، اپنے رب کے لیے جینا سیکھ لو. 5 وقت کی نماز پڑھو. اگر ماں باپ زندہ ہیں تو دونوں ہاتھوں سے سلام کرو، نہیں ہیں تو اپنے والدین کے لیے دعا مانگا کر. وہ ایک آخری بات میں سنا دوں. کسی جگہ پر اللہ تعالیٰ نے موسیٰ علیہ السلام کی بات، روایت ایک کہ جس میں موسیٰ علیہ السلام بتایا گیا کہ میں تیری قوم پر قحط نازل کرنے لگا ہوں. موسیٰ نے میدان میں بنی اسرائیل کو بلایا اور کہا کہ میرے رب کا حکم آ گیا. جانتے تھے کہ موسیٰ کی باتیں غلط نہیں ہیں، پیغمبر خدا ہے. جو وقت تھا عذاب کا، قحط کا، جب وہ آیا تو عذاب نہیں آیا. ان لوگوں نے کیا کیا؟ انہوں نے کہا کہ ہم سب لوگ اپنی اپنی دیواروں میں سوراخ کر لیتے ہیں. ہر بندہ اپنے محلے دار کے گھر والی دیوار میں سوراخ کر لے. لوگوں نے پوچھا کہ اس کا مقصد کیا ہے؟ اس نے کہا جب ایک دوسرے کا حال پوچھتے رہنا قحط میں، ایک دوسرے کی داد رسی کرتے رہنا. اگر کسی کے پاس 2 روٹی ہے تو اس سوراخ میں سے 1 روٹی اپنے ہمسائے کو دیتے رہنا. تو جب انہوں نے یہ پلاننگ کی تو اللہ تعالیٰ نے قحط ہی نازل نہیں کیا. موسیٰ نے پوچھا کہ پروردگار عالم تو نے تو وعدہ کیا تھا میرے سے کہ اس وقت قحط آئے گا، قحط تو نے نازل نہ کیا. تو اللہ نے کہا کہ یہ میرا طریقہ ہے کہ جو لوگ ان باتوں پہ عمل کرتے ہیں ہم ان سے قحط اٹھا لیتے ہیں. تو میرے دوستو، اگر باقی قوم نہ بھی کرے تو آپ ضرور کر کے دیکھو، اللہ آپ کے اوپر سے اپنا قحط اٹھا لے گا اور اپنے غیبی خزانوں سے آپ کو وہ کچھ عطا کرے گا جو دن رات اولیاء اللہ کو عطا کرتا ہے، جو دن رات اولیاء اللہ ہر وقت لٹاتے رہتے ہیں. اللہ آپ کو خوش اور آباد رکھے. ایک دفعہ سبحان اللہ کہہ. سبحان اللہ، سبحان اللہ، سبحان اللہ، الحمدللہ، الحمدللہ، الحمدللہ. اللہ اکبر، اللہ اکبر، اللہ اکبر. استغفر اللہ، استغفر اللہ، استغفر اللہ.